ایک بات ہی بتائیے علامہ صاحب، اور انٹرسٹنگ بات اس اعتبار سے کہ ایک تو یہ کہ بہت سے لوگ ظاہر ہے کچھ ایام کا انتخاب کرتے ہیں سفر کے لیے، ایون ٹائمنگز کا بھی انتخاب کرتے ہیں کہ مطلب وہ ٹائمنگز جو ہے اس کی ابتدا کیا ہونی چاہیے، یعنی سفر کی ابتدا کیا کس وقت ہونی چاہیے، صبح کرنا چاہیے، رات کو کرنا چاہیے۔ ایام کے بارے میں بھی بڑی بحث ہوتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بدھ کے روز جو ہے وہ اپنا کوئی سفر کرنا چاہیے، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پیر کے روز کرنا چاہیے سفر، کسی بڑی ٹریولنگ پہ اگر آپ جا رہے ہیں، کہ کچھ کا خیال ہے کہ آپ شب جمعہ جو ہے ٹریولنگ کریں۔ ایک تو یہ کہ ابتدا کیسے ہو، ایک بات۔ دوسرا، میں نے جب اپنے ایک اوور ویو کیا تو مجھے نظر آیا کہ صاحب یہ بنیادی طور پہ، اور ظاہر ہے یہ ہمیں عموماً جو ہے ہمارے بڑے بھی ہماری تعلیم کرتی رہے، پھر ظاہر کتب میں گزرتا رہا کہ اکیلے سفر کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے بتائیے۔ اور اگین وہی بات کہ جب آپ کے ساتھ کوئی رفیق سفر ہے یا کچھ رفقا ہے تو آپ کسی ایک کو اپنا جو ہے امیر بنا لیں بنیادی طور پہ، اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے، حکمت کیا یہ بھی بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر کی ابتدا کے حوالے سے میں پہلے عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں پر جو ہے نا بعض اوقات مختلف انداز سے نجومیوں سے معلومات حاصل کر کے اور مختلف طریقہ کار اختیار کر کے پھر سفر کا انتخاب کیا جاتا ہے، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا اور وہاں سے ہمیں تعلیم کیا ملتی ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بطور خاص جہاد کا سفر فرماتے تو پہلے یہ دیکھتے کہ ضرورت کس چیز کی ہے، فوری طور پر کس دن نکلنا ہے۔ جس دن روانہ ہونے کی ضرورت ہوتی تھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس دن روانہ ہوتے، یعنی کوئی اسپیسیفک ڈے نہ، اسپیسیفک ڈے اس لیے نہیں رکھا تھا ابتدائی طور پر، یعنی ابھی ضرورت ہے نا جو ضروری طور پر جو پیمانہ ہے، پہلے ضرورت کو بنیاد بنایا گیا، اور اگر مثال کے طور پر ڈیلے ہو سکتا ہے تو اس میں پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعرات کے دن کو بطور خاص جہاد کے لیے مخصوص فرمایا تھا۔ اچھا، اس میں حکمت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ جمعرات کو جو ہے وہ اعمال جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہ محبوب رکھتے تھے کہ میرا جو مبارک سفر ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جب نامہ اعمال پیش ہونا تو اس کی ابتدا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا۔ اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ اگر آپ کا کوئی مبارک سفر ہے تو اس میں آپ کو ایسے ہی دن کا انتخاب کریں جیسے جمعرات کا ہے، جیسے اب عمرے پر آپ نے جانا ہے اور اختیارات آپ کے پاس ہے کہ میں ٹکٹ ایسی کروا سکتا ہوں کہ جو اسپیسیفکلی جمعرات کے دن آ سکتی ہے، یا کوئی اور مبارک سفر آپ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں پھر یہ دن کا انتخاب کرنا چاہیے۔ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث طیبہ سے ہمیں سمجھ آتا ہے۔ یعنی آپ کے پاس اگر مارجن ہے تو آپ جمعرات، شب جمعہ جو ہے، شب جمعہ بنیادی شب جمعہ جس کو ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو ضروری ہے تو پھر آپ ضرورت کا اعتبار کرتے ہوئے آپ روانہ ہو جائیں، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر بالفرض آپ کچھ اسپیسیفک کوئی عام سا سفر کر رہے ہیں اور اس میں ڈیلے کر سکتے تو پھر استخارہ کر کے روانہ ہوں۔ اچھا، باقی یہ جو طریقہ کار ہے نا کہ ہم نجومیوں کے ذریعے معلومات حاصل کر کے پھر روانہ ہوں تو یہ درست نہیں ہے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک شخص کوئی بیٹھا ہوا تھا تو اس نے یہ گفتگو کی کہ تم فلاں دن نہیں فلاں دن سفر کرنا، تو مولا کائنات اس پر جلال میں تشریف لائے اور کہا کہ اگر تم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہوتے تو تمہیں اس پر سخت سزا دی جاتی۔ اس طرح کے جملے آپ نے ناراضگی کے ظاہر فرمائے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ در حقیقت یہاں پہ جو تصور تھا وہ ستاروں کو مؤثر سمجھنے کا تھا کہ ستاروں کے ذریعے معلومات حاصل کر کے وہ کسی کو اس طرح کی ترغیب دے رہا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا رد فرمایا۔ یار میں تو ایک بات سمجھتا ہوں بڑی، مجھے تو آپ کی بات سے ایک بات خیال آ گیا، ہم سمجھ نہیں پاتے جو دو نفل ہیں اس کی طاقت کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دو نفل پیش کر کے یہ جو قدرت کا ایک نیویگیشن ہے اس کو اپنے ساتھ اٹیچ کیوں نہیں کر لیتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ اس سے بہتر استخارہ کیا؟ اگر آپ نے استخارہ کر لیا تو اللہ کی بارگاہ سے اپنے خیر کو طلب کیا پھر آپ ختم ہو گئی نا بات، تو یہ تو بات ہی ختم ہو گئی۔ تو پہلا تو یہ سفر کی ابتدا اس انداز سے کرنی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں نا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو نا ہمارا مشقت میں پڑنا یہ گناہ گزرتا ہے اور ہماری بھلائی کے بہترین چاہنے والا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہمیں تعلیمات عطا فرمائی نا تو اس میں یہ دیکھا کہ میرے چاہنے والوں کو، میرے ماننے والوں کو کوئی مشقت نہ ہو، سبحان اللہ۔ اس لیے ایسی نفیس تعلیمات ہمیں عطا فرمائی کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ جان لیتا کہ تنہا سفر کرنے میں کتنی مشکلات ہیں جو کہ میں جانتا ہوں تو وہ کبھی بھی تنہا اور رات میں سفر نہ کرتا، اکیلے سفر نہیں کرنا، اکیلے سفر نہ کرتا۔ اب یہاں پر جو ایک بنیادی طور پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، اس کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ تنہائی میں چونکہ انسان کو بہت زیادہ مشقتوں کا سامنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا وہ تنہائی کے اندر سفر نہ کرے۔ لیکن یہ جو حکم ہے نا یہ استحبابی حکم ہے، کوئی فرض نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے، تنہا اگر کوئی کرے گا، جیسے کہ ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ نے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی مقصد کے لیے تنہائی روانہ فرمایا تھا۔ تو اگر کوئی ضرورت ہو، کوئی صحیح مصلحت ہو، مشقتوں کا بہت زیادہ سامنا بھی نہ ہو تو تنہا سفر کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی کو اپنے ساتھ رکھ لیں۔
پرانے دور کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ جنگلات کا سفر تھا، پھر سواریاں ایسی تھیں جو مشقت والی تھیں، اور آج کے دور میں بھی ہم ایک دوسرے کو جو ہے یہ مشورہ دیتے ہیں کہ بھئی اگر لانگ ڈرائیو پر جا رہے ہو، زیادہ طویل سفر ہے، تو 2 ڈرائیور ساتھ ہونے چاہیے۔ بالکل صحیح ہے۔ کیوں 2 ڈرائیور ساتھ ہونے چاہیے؟ کہ ایک شخص جو ہے وہ طویل مسافرت پر وہ اپنی گاڑی چلائے گا تو وہ مشقت کا سامنا کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر 2 افراد ساتھ ہوں گے، گاڑی اگر پنچر ہو گئی رستے کے اندر یا کوئی اور ایسا مشقت والا معاملہ ہوا، تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جو ہے وہ تعاون کر لیں گے۔ تو یہ دنیاوی نقصانات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جس پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تنہا سفر نہ کریں۔ 1450 برس پہلے میرے سرکار نے فرمایا تھا، آپ یہ دیکھیں، اور آج تک بھی ہم اس کے اوپر سبحان اللہ، قربان جاؤں سرکار۔ ایک تو یہ دنیاوی نقصان ہے، دوسرا اس میں دینی نقصان بھی ہوتا ہے۔ جب تنہا شخص سفر کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ تنہا شخص جماعت کے ساتھ نماز نہیں ادا کر سکتا، اسی لیے بعض مقامات پر سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ کم از کم 3 افراد ہونے چاہیے تاکہ جماعت جو ہے وہ اچھے انداز سے ادا ہو سکے، تو 3 افراد کا انتخاب کر لیا۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ جب آپ سفر پر جا رہے ہوں تو ایک شخص کو امیر مقرر بات آ گئی آپ کی، ہاں یہ تیسری بات کہ اس کو آپ جو ہے نا وہ بطور امیر کسی ایک کو منتخب کر لیں۔ اب یہ جو امیر کو منتخب کرنا ہے نا کسی ایک کو، وہ یہ سمجھ لیں کہ آرگنائزر اگر ایک ہوگا تو آرگنائز سفر ہوگا، اور اگر ہر ایک آرگنائزر بنے گا تو سفر کے اندر بگاڑ ہو جائے گا۔ جی، اب آپ دیکھ لیں، ہم بھی جب پلاننگز کر رہے ہوتے ہیں تو کسی ایک کے ہاتھ میں اگر معاملہ ہونا کہ بھئی کھانے پینے کا انتظام تم نے کرنا ہے اور جو نا وہ بکنگ وغیرہ تم نے کروانی ہے، تو اچھے طریقے سے سفر ہوتا ہے، لیکن اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو بگاڑ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سرکار علیہ جہاں ہر ایک لیڈر ہوتا ہے وہاں کوئی لیڈر نہیں ہوتا۔ ہاں، اور یہ جو جس کو لیڈر بنایا گیا نا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ سید القومی خادمھا، کہ جس کو لیڈر منتخب کیا گیا ہے وہ اپنے ساتھ آنے والوں کی خیر خواہی کرے، ان کی خدمت کرے، ان کی بہتری کے لیے کوشش کرے۔ تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی اس کا مطلب یہ کہ آپ نے کسی ایک کو اپنے لیڈر بنانا ہے سفر میں، بنیادی طور پہ جب بھی آپ نکلیں تو آپ کے رفقا میں سے کسی ایک کو امیر بنا دیں۔ 2 بھی ہوں تو کوئی ایک امیر ہو جائے، ایک امیر ہونا چاہیے، 2 بھی ہو تو ایک امیر ہونا چاہیے، بہترین ہو گیا۔